ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر اقدس پر تشریف لے گئے تو ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آج آپ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے خلاف معمول آمین فرما رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بد دعا فرمائی۔ اور محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کوئی کام اپنی مرضی اپنی منشا سے نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان بد دعاؤں کو کرنے کا حکم دے کر کے بھیجا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بد دعا فرمائی۔ وہ بد دعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت اختیار کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا دی تو حضرت اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ آمین فرمائیے۔ تب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری بد دعا دی اور کہا، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے، آپ کا مبارک ذکر ہو، آپ کا تذکرہ ہو، اور وہ بندہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری بد دعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے اور اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل نہ کر لے، تو ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو۔ محترم دوستو، اولاً تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، ان کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اوپر سے تمام انسانوں کے سردار، تمام رسولوں کے سرتاج اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمین۔ ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمین نے کس قدر سخت بنا دیا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسا مہینہ، مبارک مہینہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی قدر و قیمت کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا مستحق بنائے، اور جہنم سے ہم سب کو خلاصی اور نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔